السلام علیکم ناظرین، بیرسٹر سیف نے اپنے خطاب میں کہا کہ بھارتی وزیر خارجہ کو احتجاج کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ بیرسٹر سیف کے بیان سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے سلمان اکرم نے کہا، گرفتاری مظاہرین میں 120 افغان شامل تھے۔ وزیر داخلہ کا بیان آیا ہے۔ ساتھ بیرسٹر عقیل کا بیان آیا ہے، پارٹی کو تبھی احتجاج اور ریلیوں کا دل کرتا ہے جب ملک ترقی کی طرف جانے لگتا ہے۔ 27 سال بعد یہ دن آیا ہے کہ شنگھائی کانفرنس پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے، لیکن اب بھی ان کے معاملات سیٹ نہ ہو پائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ بیرسٹر عقیل نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو باضابطہ طور پر گرفتار نہیں کیا گیا، ممکن ہے کہ وہ کہیں چھپ کر بیٹھی ہوں۔ بیرسٹر عقیل کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ بیرسٹر گوہر خود بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے اور پارلیمنٹ کا پورا حق ہے کہ وہ آئین ترمیم کر سکتا ہے۔ ایک سیاسی جماعت کو اس وقت پہ احتجاج یاد آتا ہے جب یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کی اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے، پاکستان کے جو مراسم ہیں دیگر ملکوں کے ساتھ وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ 27 سال بعد کوئی کتنی زبردست اور بڑے لیول پہ انٹرنیشنل ایونٹ پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ بولا، ان کا احتجاج، میں نے آپ کی دوسری پارٹیسپینٹ کی بھی باتیں سنی، ظاہری بات ہے کہ ان کے قول اور فعل میں بڑا تضاد ہے۔ ایک لیڈر کچھ کہتا ہے، دوسرا لیڈر کچھ کہتا ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ احتجاج تھا وہ آج کے دن تک تھا، مؤخر کر دیا۔ اسی طرح علی امین گنڈا پور صاحب بھی اس تمام تر احتجاج کو ابینڈن کر کے چلے گئے۔ لیڈرشپ تو دیکھنے کو نہیں ملتی۔ شندانہ گلزار صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے حلقے سے لوگ جائیں لیکن میں نہیں جاؤں گی۔ مطلب یہ تمام تر چیزیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ جو ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے بیرسٹر گوہر سے یا علی امین گنڈاپور صاحب سے، ان میں کیا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آئینی ترمیم کو مؤخر کرنے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے؟ نہیں کرن صاحبہ، قطعاً نہیں۔ آئینی ترمیم کرنا پارلیمان کا حق ہے اور ظاہری بات ہے بیرسٹر گوہر صاحب خود اس پارلیمان کا حصہ ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو جب سیشن کال ہوگا وہ دیکھیں گے اور بات کریں گے۔ یہ بڑی انجسٹیفائڈ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا احتجاج جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے آپ کی آئینی ترمیم سے۔ یہ تو پھر کدھر گئی حقیقی آزادی، پھر کدھر گئی؟ ویسے سر مولانا صاحب بھی آپ لوگوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں تو اگر یہ ڈیلے ہو گیا ہے معاملات تو کچھ مزید دن آگے بڑھانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ کچھ بریدنگ اسپیس آپ لوگوں کو ہی مل جائے گا، جتنی تیزی کے ساتھ بلاول صاحب اس وقت کوششیں کر رہے ہیں، تو مولانا کا مشورہ ماننے میں ویسے کوئی حرج تو نہیں۔ سارے پاکستان کا ایک ہی سوال تھا، علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہاں چلے گئے ہیں، کہاں پر ہیں؟ کسی کو مل نہیں رہے۔ کیا ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یا وہ خود روپوش ہو گئے ہیں، یا وہ کہیں چھپ گئے ہیں، یا وہ کسی کے پاس ہیں، یا کہیں وہ اہم میٹنگ کر رہے ہیں؟ ان تمام سوالوں کا جواب علی امین گنڈاپور صاحب نے خود دے دیا۔ وہ آئے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسمبلی میں نمودار ہوئے، وہاں پر بھرپور نعرے لگے علی امین گنڈاپور صاحب کے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہ ساری رات کے پی ہاؤس میں اسلام آباد میں ہی موجود تھے۔ تو اب یہاں پر جو سب سے اہم اور $1 ملین سوال ہے نا ناظرین، وہ یہ ہے کہ کل جب علی امین گنڈاپور صاحب کی یہ خبر آئی کہ وہ معلوم نہیں ہے کسی کو کہاں پر ہیں، تو اس کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک نیریٹو بنانا شروع کیا، اور تقریباً ان کی قیادت کے تمام لوگ ہی جو منظر عام پر یا ویڈیو کے تھرو یا ٹی وی کے تھرو یا ویڈیو میسیجز کے تھرو سامنے آ رہے تھے، ویسے کارکنان کے ساتھ نہیں تھے۔ میں نہیں بتاؤں گی آپ کو کہ کس طرح کتنے بزرگوں کو، حاملہ عورتوں کو، بچوں کو، یہاں تک کہ انکیوبیٹرز میں موجود نومولود بچوں کو کیسے دھماکے کر کے انہیں جلایا گیا، ان کے ہاتھ پاؤں توڑے گئے، کسی کی آنکھیں تباہ ہو گئیں، کوئی سماج سے محروم ہو گیا، کوئی مفلوج ہے تو کوئی زندہ رہنے کے لیے کھچڑا کھانے پر مجبور ہے۔ لیکن آج میں آپ کو سناؤں گی کہ وہ اس حال میں کس طرح مجھے، آپ کو، مسلم امہ کو پکارتے رہے، ہمیں غیرت دلاتے رہے، اپنی شکایت بارگاہ میں کرتے رہے، درد دل سناتے رہے، مسلمانوں سے اپنے حال پر ترس کھانے کا کہتے رہے، لیکن ہم منہ پھیر کر بیٹھے رہے۔ غزہ کے مجاہدوں، قبلہ اول کے محافظوں، ہم شرمندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں۔ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے قافلوں میں
افغانی باشندے بھی شامل ہیں. کیا افغانستان سے بھی ہیلپ لی جا رہی ہے؟ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کا بات چل رہی ہے، اس کا کیا فیصلہ ہو سکے گا؟ تحریک انصاف آئینی ترمیم کا راستہ ہنگامہ رائے سے روک پائے گی. تحریک انصاف بیرسٹر سیف کے بھارتی وزیر خارجہ سے متعلق بیان کی کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ ناظرین، آپ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے. تھینک یو.